شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله
الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو تابعدار بن جا، فرما بردار ہو جا۔ جواب دیا اللہ کے خلیل نے کہ میں فرما برداری کرنے والا ہوں رب العالمین کی، اور کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے واسطے ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تقدیس، تمجید، تحلیل، تکریم، تعظیم، عظمت، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین، اللہ احسن الخالقین کے واسطے ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کہ ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں میں بسنے والی تمام مخلوقات اس رب کائنات کی محتاج ہے، مگر وہ خالق کائنات ان تمام مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق کے، کسی ایک فرد کا بھی محتاج نہیں ہے۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب انبیاء علیہم السلام کی ہستیوں پر، اور بالخصوص آمینہ کے لال صاحب شرف و کمال، پیکر حسن و جمال، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد، دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، محترم بھائیوں، قابل صد احترام، واجب الاحترام، معززات، مکرمات، میری روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیات کریمہ آپ کے سامنے دوران خطبہ با ترجمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق اور مہربانی کے ساتھ، اپنی رضا و رحمت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان انتظامیہ کی طرف سے لگایا گیا ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ قربانی کس چیز کا نام ہے اور یہ جذبہ قربانی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے خطبات جمعۃ المبارک کے اندر مختلف موضوعات میں سنت ابراہیمی حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کا اپنے پیارے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا واقعہ الحمدللہ بار بار سن رکھا ہے، اور یہ وہ جذبہ تھا جس کو رب العالمین نے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت تک اس کائنات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ایک شخص بھی باقی رہے گا، وہ اس سنت کو زندہ کرتا رہے گا۔ یہ وہ سنت ابراہیمی قربانی ہے کہ جس کا تذکرہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھلایا اور مٹایا نہیں گیا، اور قیامت تک اس تذکرے کو مٹایا اور بھلایا نہیں جا سکے گا۔ لیکن یہ وہ جذبہ بہت زیادہ آگے کا عمل ہے، جہاں تک پہنچتے پہنچتے زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اپنے لخت جگر اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے والا جو جذبہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی امت کے سامنے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے جو نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں جس عنوان پر آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ اس جذبے تک رسائی کے لیے ایسے اعمال ہیں اور اس جذبے کو کامیابی کے ساتھ پورا کرنے کے لیے ایسے واقعات ہیں جن کو رب العالمین نے اور اس کے پیارے حبیب سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، آج جس معاشرے کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اور بعد اپنی گلیوں اور محلوں میں، اپنے دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں جانوروں کی قربانی کے جو منظر سنت ابراہیم علیہ السلام کی تکمیل کے لیے جو جذبے ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اندر، حتیٰ کہ ہماری ماں اور بہنوں اور ہماری عورتوں کے اندر جو جذبہ اور جو جوش و خروش ہے وہ قابل دید بھی ہے اور مبارکباد کا مستحق بھی ہے۔ لیکن میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے
اپنے جانوروں کی قربانی سے پہلے اپنی ذبیحے سے قبل اپنے شب و روز کا محاسبہ، اپنے سینوں کی طہارت و صفائی اور اپنی زندگی کے ان اعمال کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ جو اس قربانی سے پہلے رب العالمین کی ذات ہم سے تقاضا کر رہی ہے۔ قربانی بہت آگے کا عمل ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں، ایک مسلمان کی زندگی، اس سے اس کے تن من دھن سب کی قربانی مانگتی ہے۔ ایک مومن وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس سے قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے۔ سال کے بعد، اسلامی سال کے آخری مہینے میں صرف اپنے جانور کو قربان کر کے، اپنے اونٹوں کو نہر کر کے، اپنے گائے بھینس بکریوں کے ذبیحے دے کر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت ابراہیمی کو پورا کر لیا ہے؟ قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ آئیے انہی تمہیدی کلمات کے ساتھ میں مومن اور مسلمان کی زندگی کو آپ کے سامنے قرآن و سنت کے واقعات سے ثابت کروں گا، اور انشاءاللہ اس پیغمبر ابراہیم کا تذکرہ بھی آئے گا، اس رب کے خلیل کا تذکرہ بھی آئے گا، اس کے باپ کا ذکر بھی آئے گا، اس کی بیویوں کا تذکرہ بھی آئے گا، اس کے بیٹوں کا ذکر بھی آئے گا۔ وہ بحیثیت بیٹا کیا تھا، وہ بحیثیت باپ کیا تھا، وہ بحیثیت فرد کیا تھا، وہ بحیثیت پیغمبر کیا تھا، وہ بحیثیت اللہ کا بندہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر رحمت جناب محمد مصطفیٰ، محبت کے ساتھ درود پڑھیں۔ نبی پاک کا نام سن کر جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ وہ پیغمبر اللہ نے دیا ہے ہمیں کہ جس کا صرف نام لے کر درود پڑھ لیا جائے تو آسمان سے رحمتوں کی برکھا نازل ہو جاتی ہے۔ وہ میرے پاک پیغمبر رحمت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی کے اندر قربانیوں کے وہ جوہر دکھائے ہیں، قربانیوں کے وہ منظر دکھائے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، آپ کی صحابیات، آپ کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پروانے، آپ کے جانثار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پلک کا اشارہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی پلکوں کا اشارہ سمجھنے والے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہونٹ ہل کر کلام بن کر کوئی جملہ بن کر وہ تو بعد میں باہر آتا تھا، اللہ کے رسول کے پلکوں کے اشارے پر وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، وہ اپنی جانوں کے تحفے پیش کرنے والے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اشاروں پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تربیت پانے والے کہ اللہ کے نبی کی تربیت کیا ہے۔ کائنات کے رب نے میرے پاک پیغمبر، تیرے اور میرے رہبر و رہنما، میرے اور تیرے پیر و مرشد، میرے اور تیرے پیر و مرشد حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، میرے پیغمبر اعلان کر دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پاک پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، میرے سجدے رکو، میرے قیام اور میرے ذبیحے، میری قربانیاں، میری نمازیں، میری زندگی اور میری موت، میرے صبح و شام، میرا ایک ایک لمحہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا، میرا جینا ہو کہ میرا مرنا، میری نمازیں ہو کہ میری قربانیاں، میری عبادتیں ہوں کہ ریاضتیں ہوں، اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں وہ صرف رب العالمین کے واسطے ہے، کائنات کے رب کے واسطے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو جو حکم دیتا ہے اللہ کا رسول وہ کر کے دکھاتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ تو بتاؤ، اللہ کے رسول کی زندگی کی کوئی ایک حرکت تو بتاؤ، اللہ کے رسول کی زندگی کی کوئی ایک ادا تو بتاؤ، اللہ کے نبی کا کوئی ایک رویہ تو بتاؤ، آپ کا اخلاق و کردار تو بتاؤ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات ہست و بود کے اندر، اس دنیا جہان کے اندر، اس زمین کے اوپر، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اللہ کے رسول کی زندگی کا آج تک کوئی ایک لمحہ نظر نہیں آیا جو رب کی مرضی کے بغیر گزرا ہو، اللہ کی منشا اور چاہت کے بغیر گزرا ہو۔ میرے پاک نبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کی خوشیاں اور غم، آپ کی زندگی کا بچپن اور جوانی، آپ کی زندگی کی دور نبوت والی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک رویہ اسی ادا پر گزرا ہے جس طرح رب العالمین کی چاہت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ میری زندگی ہو کہ میرا مرنا ہو، میری نمازیں ہو کہ میری قربانیاں ہو، یہ سب کچھ اگر دنیا میں ہے تو رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے راہبر کی زندگی کہ 23 سالہ دور نبوت میں رحمت کائنات نے ایک لمحہ بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں گزارا۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے، ہم نے اس پیغمبر کو راہبر مانا ہے کہ نہیں مانا؟ ہم نے اس رسول کو اپنا مقتدا سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ کیا زبانی دعویٰ ہے یا اپنی زندگی کا عمل اور اپنی زندگی کا کردار اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے اس رب کی مرضی کے بغیر زندگی گزرے گی؟ یہ زبانی دعویٰ ہے کہ اپنا عمل بھی موجود ہے؟ یہی عمل تو کائنات کے رب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاک نبی نے بھی یہی طریقہ اور یہی رویہ پیش فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے خلیل کو حکم دیا، اللہ نے اپنے خلیل کو پکارا۔ کائنات کا رب فرماتا ہے، لوگوں یاد کرو اس وقت کو، کیونکہ یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو پکارا تھا، اپنے خلیل کو آواز دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے خلیل کو پکارا اور ارشاد فرمایا، میرے ابراہیم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم تو تابعدار بن جا، تو فرما بردار بن جا، جب اللہ کی مرضیاں آئیں اپنا سر تسلیم خم کر دے، جب اللہ کا حکم آئے تو اللہ کے حکم کے آگے تسلیم خم ہو جا۔ اے ابراہیم پیغمبر جب بھی اللہ آواز دے اس کے حکم کے آگے سر منہ انحراف نہ کر، اللہ کی تابعداریاں کرتا رہ، اللہ کی فرما برداریاں کرتا رہ، اس مالک کی محبتوں کی پوجا کر، اس مالک کی محبتوں کی پرورش کر، اور جب تک تو اس کائنات میں زندہ رہے رب کی محبت سب سے آگے، باقی ساری کائنات کی محبتیں پیچھے۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی جواب دیا تھا، اے اللہ اسلمت لرب العالمین، جب تک زندہ رہوں گا، جب تک اس جسم میں جان رہے گی، جب تک یہ جہان رہے گا، اس جسم میں جان رہے گی، جب تک منہ میں زبان رہے گی اور سینے میں دل دھڑکتا رہے گا، اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں جہانوں کے پروردگار کی حکم کے آگے تسلیم خم رہوں گا، تابعداریاں کرتا رہوں گا، اور صرف اپنی ذات تک یہ تابعداری محدود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا بھی فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ جب تک تو اس کائنات میں زندہ رکھے مجھے اپنا فرما بردار بنا کے زندہ رکھنا، اپنا تابعدار بنا کے زندہ رکھنا، اور جب میں اس کائنات سے چلا جاؤں میری نسلوں میں سے، میری اولاد میں سے اے اللہ کو امت کو اپنی تابعداری کے لیے پیدا فرما لینا، اے اللہ میں بھی تیرا تابعدار، میری نسلیں بھی تیری تابعدار رہیں۔ اللہ نے دعا کو کیسا قبولیت سے نوازا، آپ کی نسل میں سے سب سے اعلیٰ و افضل شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا منبع صدق و صفا پیکر رشد و ہدا ساری کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے بھی وہی اعلان کیا، بلکہ زبان کے دعوے کی حد تک نہیں، عمل کے کردار کے ساتھ میرے نبی نے اس کائنات میں نبوت کے 23 برس گزارے۔ ابراہیم کا بیٹا ہے، ابراہیم کا پوتا ہے، ابراہیم کی نسل میں سے ہے، ابراہیم کی ملت کا پیروکار ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ملت حنیف پہ چلنے والا، آمینہ کلال صاحب شرف و کمال، پیکر حسن و جمال، ساری کائنات کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کائنات کے سامنے نمونہ بنا کر، اسوہ بنا کر اپنی سیرت کو مینارہ روشن کی طرح چھوڑ کر گیا ہے، اور کائنات والوں قیامت آ جائے گی محمد کی زندگی میں داغ نظر نہیں آئے گا۔ میرے رسول نے وہ زندگی دی، اپنی مرضی سے جینا گوارا نہیں کیا، اپنی مرضیاں کرنا پسند نہیں کیا۔ میں یہی دعوت لے کے آیا ہوں میرے بھائی، جس رسول کو اپنا رہبر مانا ہے، جس پیغمبر کو اپنا پیشوا اور اپنا مقتدا مانا ہے، جس رسول کا نام لے کر قربانیاں کرتے ہیں، جس رسول کی عظمت کے جلسے کرتے ہیں، جس رسول کی عظمت کے ترانے سنتے ہیں، اس رسول کی زندگی آج ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال باہر کی۔ وہ رسول جو سیرت دے کر گیا تھا آج ہمارے گھروں میں نظر نہیں آتی، آج ہمارے بزرگوں میں نظر نہیں آتی، آج ہمارے جوانوں میں نظر نہیں آتی، آج ہمارے بچوں میں نظر نہیں آتی۔ یہ دعوت ہے لوگوں، ساری کائنات کے خزانے ایک طرف رکھ لو اور میرے نبی کی زندگی کا ایک تحفہ، اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک لمحہ، دنیا کے سارے خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج اس زندگی کو ہم نے پسے پشت ڈالا ہوا ہے کہ نہیں؟ آج ہم اپنے گروبان میں جھانک کے دیکھیں کہ جس رسول کی محبت کے نعرے
اور جس رسول کے عشق کے نعرے لگاتے ہیں اس رسول کی سنتیں ہماری زندگی کے اندر کتنی داخل ہوئی ہیں. زندگی گزاری ہے اتنی پیاری زندگی کہ عرش بری کے رب نے فرمایا لا امرک. اللہ تبارک و تعالی کو اگر قسم کھانی پڑی تو کائنات کے رب نے میرے نبی کی عمر کی قسم اٹھائی, میرے رسول کی زندگی کی قسم اٹھائی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مجھے ابراہیم کی زندگی بھی پیاری لگی, مجھے ابراہیم خلیل کے بیٹے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پیاری لگی. آمینہ کے لال کی زندگی بھی اسوہ ہے, ابراہیم خلیل کی زندگی بھی اسوہ ہے. کائنات میں صرف 2 پیغمبر ایسے ہیں, ویسے تو کائنات کے رب نے ہر پیغمبر کا تذکرہ فرمایا, اس کی سیرت کو بیان فرمایا, انبیاء کے اعمال کا تذکرہ فرمایا, انبیاء کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا, انبیاء کے کردار کا تذکرہ فرمایا, انبیاء کی گفتار کا تذکرہ فرمایا. لیکن جب باریاں آئیں تیرے اور میرے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی, اور جب باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی, کائنات کے رب نے فرمایا اے میرے نبی تیری زندگی بھی امت کے لیے اسوہ ہے اور ابراہیم کی زندگی بھی اسوہ حسنہ ہے. ابراہیم کی زندگی بھی کیا ہے؟ اسوہ حسنہ. اور محمد کی زندگی بھی کیا ہے؟ اسوہ حسنہ. جس نے ان 2 زندگیوں کی طرح اپنی زندگی کا کوئی ایک دن بھی بنا لیا تو جنتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں. کون سی زندگی ہے؟ اللہ اکبر. باپ دشمن بن گیا, توحید کے مقابلے میں باپ سب سے پہلے آگے کھڑا ہے. وہ باپ جو شفقت و محبت کا پیکر ہوتا ہے. زمانے گزر جاتے ہیں, صدیاں بیت جاتی ہیں, اولاد اپنے باپ کی محبتوں کو یاد کرتی رہتی ہے. وہ باپ جو شفیق و مہربان ہوتے ہیں وہ ابراہیم سے کہہ رہا ابراہیم یا اپنے اس واحد رب کو چھوڑ دے یا میرا گھر چھوڑ کے نکل جا, پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا. بیٹا کہتا ہے ابا جان جب تک جیوں گا اس رب واحد کے ساتھ تعلق نہیں توڑوں گا, اور ان خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان بتوں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کروں گا. رب خالق کی توحید ہے, یہ رب واحد کی توحید کا معاملہ ہے, یہ بنیادی عقیدہ ہے میرے بھائی. حضرت ابراہیم کا بچپن ہے, باپ دشمن بن گیا, گھر سے نکال دیا, قوم بھی دشمن ہے. میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا, واقعات آپ نے سن رکھے ہیں. حضرت ابراہیم کو زنجیروں سے باندھ کر ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر بادشاہ وقت کے دربار میں لایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کڑے ہیں, قربانیوں کی یہ زندگی, یہ قربانی تو ہم نے یاد رکھی جو ابراہیم کی سنت بن کر اسماعیل کی قربانی دینے والا واقعہ, اور اس قربانی کے نام پر ہم نے جانوروں کو قربان کیا, جانوروں کو خرید کیا, جانوروں کے ذبیحے دیے, اپنے مال کو قربان کر دیا اور جانور قربان کر کے ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا. لیکن ہم نے یہ بلا دیا کہ حضرت ابراہیم کی پہلی قربانی رب واحد کی توحید کے لیے ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں جب تک توحید نہ ہو قربانی کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. توحید سب سے پہلے ضروری ہے. اگر توحید نہیں تو معذرت کے ساتھ قربانی بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. زنجیریں بندھی ہوئی, بادشاہ وقت کے سامنے پوری کائنات روئے زمین پر ایک فرد ابراہیم کھڑا ہے, رب کی توحید کی دعوت لے کر. ساری دنیا مخالف ہے,
ایک رب کا سچا پرستار ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم تیرے رب میں اتنی کون سی طاقت ہے کہ تو مجھ کو رب نہیں سمجھتا؟ تیرے رب کی قوت و طاقت کیا ہے کہ تو میری طاقت و قوت کو نہیں سمجھتا؟ ابراہیم نے کہا اے بادشاہ نمرود، میرا رب وہ طاقتیں رکھتا ہے کہ ساری کائنات مل کر اس کی طاقت کے ایک ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ رب کا تعارف کروایا۔ سورہ البقرہ قرآن مقدس کا 3 پارہ، 3 پارے کا 3 رکوع، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا۔ ربی الذی یحیی و یمیت، اے نمرود میرا پروردگار، میرا خالق و مالک، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرنے والا اور موت دینے والا، زندگیوں کا مالک میرا رب ہے اور موت پہ قادر میرا رب ہے۔ میرے رب کی قدرتیں اتنی ہیں، اس کی طاقتیں اتنی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ جب زندگی ہو تو اس خالق کی طرف سے، جب موت آئے تو اس مالک کی طرف سے جس کو وہ زندگی دے۔ کائنات میں کوئی اس کو مار نہیں سکتا، اور جس کو وہ موت دے دے ساری کائنات مل کے اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے تعارف کروایا۔ جانتے ہو بادشاہ وقت نے کیا کیا؟ دونوں قیدیوں کو سامنے بلایا، ایک کو پھانسی چڑھانا ہے، اس کو زندہ چھوڑ دیا ہے، اور جس کو زندہ آزاد کرنا تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا ہے، اور کہنے لگا انا احیی و امیت۔ اے ابراہیم تیرے رب میں یہ کون سی انوکھی طاقت ہے کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے؟ یہ دیکھ، جس کو زندہ رہنا تھا اس کو میں نے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور جس کو مرنا تھا پھانسی پہ چڑھنا تھا اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ میں بھی تو زندگی کا مالک ہوں، میں بھی تو موت کا مالک ہوں، میں بھی تو جس کو چاہوں زندہ کروں اور میں بھی جس کو چاہوں موت دے دوں۔ دلیل دی ہے، اور کس کے سامنے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھایا، سامنے پوری قوم ہے، بادشاہ وقت ہے۔ توحید کے بیان کرنے سے زبان ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوئی، شرمندگی کا خیال نہیں کیا، یہ احساس نہیں کیا کہ ساری قوم، ساری دنیا ایک طرف، میں اکیلا اپنی توحید لے کے کھڑا ہوں، اس بات کا خیال نہیں کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ وقت، اگر تو میرے رب کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے پھر میدان میں آ جا، اللہ کی قدرتیں بیان کرتا جاؤں گا، رب کی صفات بیان کرتا جاؤں گا۔ آج پوچھو اپنے بچوں کو، سکھاؤ یہ بنیادی عقیدے، بتاؤ اپنے رب کی قدرتیں سکھاؤ، اللہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے بتاؤ۔ یہ عقیدے بنیادی عقیدے ہیں، ان کے سمجھنے کے بغیر قربانی تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب کتنی طاقتوں والا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو خاموش ہو جاتا، حیران ہو جاتا کہ اس نے تو مار دیا، پھانسی پہ چڑھا دیا، اور محدثین نے لکھا ہے یہ اپنی طاقت ظاہر کرنے کا ایک دوسرا انداز بھی یہ تھا کہ اگر ابراہیم مخالف بات کرے گا تو جس طرح اس کو پھانسی پہ چڑھایا ہے ابراہیم کو بھی چڑھا دوں گا۔ ڈرانا مقصود تھا، لیکن ڈرے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا اے نمرود، آ تجھے میں اپنے رب کی تعریفیں سناؤں، اس کی طاقتیں بتلاؤں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اپنے رب کی تعریف بیان کی ہے
اے نمرود، میرا رب جیسے زندگیوں کا مالک، جیسے موت کا مالک، اسی طرح میرا رب آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، سورج اور چاند ستاروں کا بھی مالک ہے۔ اس کائنات میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا جب تک میرے رب کی مرضیاں نہیں ہوتی۔ مشرقوں کا مالک بھی اللہ ہے، مغربوں کا مالک بھی اللہ ہے، شمال کا مالک بھی اللہ ہے، جنوب کا مالک بھی اللہ ہے، آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہے، زمینوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ اے نمرود، میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی طاقت والا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا دے۔ ایک طاقت بیان کیا نا پروردگار کی۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، جس نے اپنے مالک کے ساتھ کفر کیا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ اس رب کی طاقت کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ آسمان کے سورج اس کو مغرب کی بجائے مشرق میں غروب کیسے کیا جائے اور مغرب سے طلوع کیسے کیا جائے، حیران و پریشان ہو گیا۔ اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور دنیا نے دیکھا کہ جب کفر حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو حق والوں کو سزا دیتا ہے۔ ابراہیم اب دھمکیوں پہ آ گیا، سامنے آگ جلائی ہوئی ہے۔ ابراہیم اس رب کو چھوڑ کے میری طرف آ جا وگرنہ آگ میں جلا دیا جائے گا، فیصلہ کر لے۔ جان کے ایمان، ہم میں سے کوئی ہوتا وہ کہتا جان ہے تو جہان ہے، لیکن جذبہ ابراہیمی قربانی سے پہلے قربانی، بلکہ ساری زندگی قربانیوں کی داستان نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فیصلہ کرنے کی مہلت دے رہے ہو، سوچنے کا وقت دے رہے ہو، کیا سوچنا؟ جب قربانی توحید کی قربانی ہو ساری کائنات کی دولتیں لٹائی جا سکتی ہیں، ایک جان کیا ہے، ہزاروں جانیں قربان کی جا سکتی ہے، لیکن غیر خدا کے سامنے گردن نہیں جھکائی جا سکتی۔ سوچنے کا وقت نہ دو بلکہ کر گزرو۔ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، توحید کے لیے مٹنا تو انبیاء کی سنت ہے، اس لیے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ قربانی کا پہلا جذبہ بیان کیا ہے، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی قوم کی دشمنی مول لے لی، بادشاہ وقت کو دشمن بنا لیا، اب آگ جلائی ہوئی ہے۔ ابراہیم تیرے ساتھ فیصلہ ہے، اگر تو چاہے تو جان بچا لے، اگر چاہے تو ایمان بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، میں دنیا کی حسرتیں نہیں کرتا، میں دنیا کی لالچیں نہیں کرتا۔ یہ تو خوش نصیبی ہے کہ اس مالک کی توحید پہ جان کی قربانی کا وقت مل گیا، یہ موقع مل گیا۔ اے نمرود تو مجھے جلا دے، آگ میں پھینک دے، لیکن اللہ کی توحید کے سامنے کسی اور چیز کو ترجیح دینا گوارا نہیں ہے۔ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جب اسلام کو ضرورت پڑے، رب کی محبت کا امتحان پڑے، تو پھر جان کی قدر و قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ وہ قیمتی جان، اس وجود کے اندر ایک ایک اعضا، ساری دنیا کی دولتیں نچھاور کر دی جائیں تو ایک آنکھ کا بدلہ نہیں مل سکتا، لیکن ابراہیم نے کہا یہ سارا وجود کیا ہے، یہ ایک زندگی کیا ہے، ہزار زندگی بھی رب کی توحید پہ قربان کر دی جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آگ میں پھینکا نہیں،
جلانے کا ارادہ کیا، لیکن رب العالمین جو اپنی طاقتوں کے جوہر دکھاتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا جب تک رب کی منشا و چاہت نہیں ہوتی۔ آگ جلا دیتی ہے، لیکن جب رب حکم نہ دے تو جلانے والی جلا نہیں سکتی، کاٹنے والی کاٹ نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرتوں پہ مجبور کیا، قربانیوں کی داستان ہے، بیوی بچے کی جدائی کا امتحان، اپنے بچے کو قربان کرنے کا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع پر اس بات کو ثابت کیا ہے، اسلمت لرب العالمین۔ جب تک اس کائنات میں زندہ ہوں، اے اللہ میں رب العالمین کی تابعداریاں کرنے والا ہوں۔ اور آمینہ کے لال صاحب شرف و کمال، پیکر حسن و جمال، ساری کائنات کے سردار، منبع صدق و صفا، پیکر رشد و ہدا، منبع صدق و صفا، پیکر رشد و ہدا، شمس الضحی، بدر الدجا، خیر الورا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی باری آئی ہے تو ثابت کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ نماز ہو، قربانی ہو، زندگی کی کوئی عبادت ہو، مرنا ہو کہ جینا ہو، وہ صرف رب العالمین کے واسطے ہے۔ اور پھر ثابت کیا ہے، طائف کی بستی میں بھی ثابت کیا، مکے کی گلیوں میں مارے کھا کے ثابت کیا ہے کہ ساری کائنات طاقت لگا کر محمد کو ہٹا نہیں سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طاقت والوں نے اپنی طاقتیں آزمائیں، اور اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ جب طاقت سے تمہیں ہٹایا جائے، ڈرایا اور دھمکایا جائے، تو کامیابی تب ہوگی کہ ساری دنیا نیچے، اللہ اور اس کا پیغمبر سب سے اونچا ہو۔ ثابت کیا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا ہوا ہے، گلے میں رسی ڈال کے باندھا ہوا ہے، پورے مکے کے اندر ڈھول بجا کر تماشا دیکھنے والوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پھانسی کے پھندے پہ لوہے کی کنگھی پکڑ کے جسم پہ ماری، سینے سے خون کا فوارہ ہے۔ ظالم مشرک یہ کہہ رہا ہے، اے خبیب اب تو پسند کرتا ہوگا کہ تجھے پھانسی کے پھندے سے اتار کر تیری جگہ محمد کو چڑھا دیا جائے علیہ السلام، اب تو پسند کرتا ہوگا۔ حضرت خبیب نے جواب دیا، لوگو کس کی محبتوں کا امتحان مانگتے ہو؟ کس کی محبتوں کا امتحان اور آزمائش مانگتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ میری جان کے بدلے محمد کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، کبھی میرے دل سے پوچھ کے تو دیکھو، خبیب کا جواب سن کے تو دیکھو، سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ حضرت خبیب نے جواب دیا، او مشرکین مکہ اور میرے رسول کے دشمنوں سن لو، یہ تو ایک جان ہے، ہزار جانیں قربان کر دوں، نچھاور کر دوں، اللہ کے رسول کی محبت پہ قربانی دے دوں، یہ امتحان پورا کر دوں، اس جان کے بدلے میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے مصطفیٰ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ پھانسی پہ چڑھانا تو بڑے دور کی بات ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ اپنی زندگیوں پر رسول کی سنت کی ایسی مہر لگائی ہے کہ صدیاں گزر گئی، زمانے بیت گئے،
ایمان کی وہ مہر آج بھی زندہ و جاوید ہے، دنیا کی طاقتیں مٹا نہیں سکی۔ طاقت والے اکٹھے جرمٹ میں اور مظلوم جو اپنے آپ کو تابع دار بنانے والے وہ اکیلے، لیکن ساری کائنات کی طاقتوں کا مقابلہ کر کے دکھایا۔ آج خوش قسمت ہو میرے بھائیوں، خوش نصیب ہو کہ اسلام میں ایک سنت پہ عمل کرو تو لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، سنتوں والوں کو دعائیں ملتی ہیں، توحید کی دعوت دینے والوں پر پھول برسائے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری اس بات پر ہے کہ ہم نے اپنے عمل میں، اپنے جسم پر، اپنے 6 فٹ کے قد پر، اپنے اس وجود پر اس محمد کی سنت کا رنگ نہیں چڑھایا، قربانی کا جذبہ در حقیقت پیدا نہیں ہوا۔ قربانی کا اگر جذبہ ہوتا تو حضرت خبیب ہمارے آئیڈیل ہوتے، حضرت خبیب ہیرو ہوتے۔ ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بلا کر زمانے کے کنجروں کو اپنا ہیرو بنایا ہے، بدکاروں، بدماشوں اور بدکماشوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ اگر ہمیں اس قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ کی قسم کمزور بھی طاقتور بن جاتا ہے۔ اپنے منہ کی بات نہیں، میں نے مکے کی گلیوں میں پٹتے ہوئے ان کمزوروں کو دیکھا، اور جب زمانہ ان کو مٹانا چاہتا تھا ان کمزوروں کی طاقت کو بھی میں نے مکے کی گلیوں میں دیکھا ہے۔ کتنی کمزور ہے، کتنی لاغر ہے، عورت ذات ہے، کمر جھکی ہوئی، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی۔ سنو اپنے اسلاف کے تذکرے۔ حضرت سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ پکڑ کے لائی گئی ہے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی اور منہ میں کوئی دانت بھی موجود نہیں ہے۔ زنیرہ، مجھے پتا چلا ہے تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، بڑا مشکل ہے یہ مسلمان ہونا۔ مسلمان ہو گئی، تابع دار ہو گئی، وہی تابع داری جو اللہ کے نبی ابراہیم نے کہا تھا، اسلمت لرب العالمین، میں اللہ کا تابع دار بن گیا، میں فرما بردار بن گیا۔ وہی ابو جہل کہتا ہے زنیرہ سنا ہے تو بھی مسلمان ہو گئی، تو بھی مسلمان ہو گئی۔ ہم بھی سارے کیا ہیں؟ مسلمان۔ لیکن جانور کی قربانی کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بھی بڑھتے اور چڑھتے ہیں، لیکن جذبہ قربانی اگر ان سینوں میں پیدا ہو جائے، مجھے رب کبریا کی کبریائی کی قسم ہے، زمین پہ چلو گے جنت الفردوس میں چلنے کی آوازیں آئیں گی۔ جذبہ قربانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ زنیرہ کھاتی کہاں سے ہو، پیتی کہاں سے ہو؟ کہا ابو جہل تمہارے گھروں میں صفائی کرتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، تو تمہارے گھروں سے ٹکر مل جاتا ہے، کھا لیتی ہوں۔ اچھا زنیرہ، اگر تو نے محمد کا کلمہ نہ چھوڑا تو پھر یاد رکھنا تیری روزی روٹی بند کر دی جائے گی، کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ یہ کمزور ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ جواب کیا دیتی ہے؟ اے ابو جہل، تو کہتا ہے کہ میرا کھانا پینا بند کر دے گا، میری روزی روٹی کو بریک لگا دے گا۔ میں نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس محمد نے بتایا ہے کہ زمین والوں کی روزیاں آسمان والے رب کے ذمے ہیں، جس کو وہ رب عطا کرتا ہے ساری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، اور جس سے رب روک لے ساری دنیا مل کے دے نہیں سکتی۔ روزی رساں کون ہے؟ روزیاں دینے والا کون ہے؟ اور رازق حقیقی کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالی اور کائنات کے پاک نبی نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو ہر جاندار کی روزیاں عرش بری کے رب کے ذمے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ ابو جہل تو کہتا ہے کہ روزی میرے ذمے ہے، میں نے تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے یقین کیا ہے کہ جس کو رب دے اس سے کوئی روک۔ یہ روزی روٹی کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے، آج دوڑ لگی ہوئی ہے روزی روٹی کی، دین پیچھے، ایمان پیچھے، قربانیوں کے جذبے فراموش، اور روزی روٹی کے سلسلے میں کہتے ہیں جی 4 پیسے ہوں گے تو روٹی کھائیں گے، سب کچھ پیچھے، صرف دنیا کمانے کے چکر میں سب کچھ بھولے ہوئے مسلمان۔ ایک وہ مسلمان ہے کہا رب نے ڈیوٹی لگائی ہے تو رب کو راضی کرتا جا، رب کے ذمے ہے وہ تیری ضرورتیں پوری کرتا جائے گا۔ روزی روٹی تو کیسے بند کر سکتا ہے؟ اس نے کہا زنیرہ جانتی ہے کون ہوں؟ ابو جہل ہوں، مکے کا چودھری وڈیرا سردار، طاقت میرے پاس، تو کمزور، جھکی ہوئی کمر، تو میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ لوہے کی سلاخیں منگائیں، آگ میں گرم کر کے آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں، خون کے فوارے چھوٹے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ زنیرہ دیکھ لات منات عزا ہبل تیری آنکھیں لے گئے، مکے کے معبود لات منات عزا ہبل تیری آنکھیں لے گئے، اگر محمد کے رب میں طاقت ہے تو آنکھیں واپس لے کے دکھا، چیلنج ہے تجھے۔ چیلنج قبول کرنے کی طاقت بھی اگر ہوتی ہے تو توحید والوں میں ہوتی ہے۔ جب اس کی زبان سے یہ کلمات سنے، ان کے ٹھٹھے اور مذاق کی پرواہ نہیں کی، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے، اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ تیرے نبی نے بتلایا ہے ان السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ اے اللہ تبارک و تعالی تیرا قرآن کہتا ہے کہ کانوں کا مالک بھی اللہ ہے، آنکھوں کا مالک بھی اللہ ہے، دلوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ آنکھوں کا مالک تو ہے، کانوں کا مالک تو ہے، میں نہیں سمجھتی کہ لات منات عزا ہبل وہ میری آنکھیں لے گئے، اگر وہ لے گئے تو مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آنکھوں پہ مرضیاں تیری چلتی ہیں تو اے اللہ کسی کو کچھ دے یا نہ دے مجھے میری آنکھیں واپس لوٹا دے، کیونکہ مقابلہ مشرک کے ساتھ ہے۔ حضرت زنیرہ کے الفاظ زبان سے نکلے ہی تھے، صحابہ بیان کرتے ہیں ابھی ہاتھ واپس زمین پہ نہیں پلٹے، رب نے آنکھیں واپس لوٹا دی۔ رب کے لیے مٹ کر تو دیکھ، مجھے رب کی کبریائی کی قسم ہے زمانہ مٹ جائے گا، تیرا نام دنیا کی طاقت کوئی مٹا نہیں سکے گی۔ ہزاروں سال گزرے، ابراہیم کا نام کوئی مٹا سکا ہے؟ اللہ کی قسم اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک درود ابراہیم کا نہ پڑھو، خطبہ جمعہ نہیں ہوتا جب تک درود ابراہیم کا نہ پڑھو، جنازہ نہیں ہوتا جب تک درود ابراہیم کا نہ پڑھو۔ رب نے فرمایا تھا ابراہیم نے میرے ساتھ وفا کی، میں اپنے بندے خلیل ابراہیم کے لیے وفادار ہوں۔ کہا ابراہیم اپنے بیوی بچے کو لے جا جنگل میں، وہاں چھوڑ دے، بڑھاپے کی اولاد پیارا بیٹا اسماعیل، واقعہ آپ نے سنا تفصیل سے، جنگل میں لے جا کے چھوڑ کے ستو اور کچھ کھجوریں تھیلے میں پکڑا کے ایک پانی کا مشکیزہ دے کے
دور دور تک نظر گما رہے ہیں، نہ دانا نہ پانی، غیر ذی زر آبادی چھوڑ کے نکلے، اما ہاجرہ پیچھے، ابراہیم کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں جنگل بیابان میں موت کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا، پھر پوچھا، جواب نہ دیا، تیسری مرتبہ سوال کیا، اے ابراہیم اتنا تو بتلا دو کہ کس گناہ کی اور کس قصور کی سزا دے کے جا رہے ہو؟ اس طرح موت کے حوالے کر کے کیا غلطی کیا قصور ہو گیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب دیا، ہاجرہ قصور کوئی نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی باپ اپنے بیٹے کو موت کے حوالے نہیں کرتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں مرضی ابراہیم کی نہیں چلتی، آسمان کے پروردگار کی چلتی ہے۔ تو اپنی زندگی دیکھ کہ تیری زندگی پر مرضی تیری چلتی ہے یا تیرے رب کی چلتی ہے؟ جب تیرے رب کی مرضی تیری زندگی میں آ گئی، اس وقت تیری قربانیاں بھی قبول اور نمازیں بھی قبول ہیں۔ چھوڑ کے نکل گئے، رب نے کہا اچھا جدائی بھی گوارا کر لی، 1 سال دیکھا، 2 سال، ابراہیم نے کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا، بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں کہا اللہ ملا دے، ملاقات کروا دے۔ وہ چھوٹا دودھ پیتا چھوڑ کے آیا ہوں، اب 7 سال گزر گئے، کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم جدائی تو نے گوارا کر لی، اب ایک اور امتحان کی ضرورت ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو تو گوارا، باپ بیٹے سے جدا ہو، قربانی قبول کر لی، یہ جدائی بھی تو نے قربانی، یہ جدائی کی قربانی بھی تو نے ادا کر دی، لیکن ابراہیم یہ تو تجھے پتہ ہے کہ تیرا بیٹا زندہ ہے، اب تجھ سے قربانی یہ مانگتا ہوں کہ اس بیٹے سے ملاقات کر اور ملاقات کے ساتھ ہی اس کو زمین پہ لٹا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ ملاقات کے لیے آئے، ذبیحہ کا حکم ملا، پریشان ہو گئے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ابراہیم اس لیے پریشان ہوئے کہ اب میں بیٹے کو قربان کروں، اپنے ہاتھوں سے چھری ماروں، یہ سوچ کے نہیں، یہ سوچ کے پریشان نہیں ہے، بلکہ پریشان اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اب اسماعیل سے بات کروں گا۔ وہ معصوم اسماعیل 7 یا 8 برس کا یا 9 برس کا یا 13 برس کا، مختلف روایات، اگر اسماعیل نے انکار کر دیا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ پریشانی ہے۔ آئے اسماعیل کے پاس، پہلے تو یہ دعا کی اللہ جب تک زندہ رکھے مجھے بھی فرما بردار بنا کے رکھ اور میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اولاد بھی فرما برداری کرے۔ اولاد نے بھی فرما برداری کے جوہر دکھائے۔ باپ نے کہا اے بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا اسماعیل میرے رب نے حکم دیا ہے، مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اے بیٹا اسماعیل فانظر ماذا تری، اب تیرا خیال کیا ہے، تیری رائے کیا ہے، تیرا فیصلہ کیا ہے؟ اسماعیل اب تیری کیا مرضی ہے؟ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بھی فرما بردار، کہا ابا جان جب رب کا حکم آ گیا تو میری مرضی پوچھنے کی ضرورت، میری مرضی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے ابا جان یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے اسماعیل یہ آداب فرزندی تجھے کس نے سکھائے تھے؟ ابراہیم باپ، اسماعیل بھی تابع دار۔ ابا جان جب اللہ کا فیصلہ آئے پھر ہماری مرضیوں کی حیثیت نہیں، جو رب حکم دیتا ہے کر گزریے، اگر اس رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چہرے کے بل لٹایا، پہلے گردن کے بل لٹایا، شارک پہ چھری چلانی تھی۔ بیٹے نے روک دیا، ابا جان ٹھہریے،
ابراہیم پھر پریشان ہے، کوئی منہ سے ایسی بات نہ کر دے کہ رب ناراض ہو جائے۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ابا جان گردن کے بل لٹایا ہے، چہرے کے بل لٹا لیجئے، جب چھری چلائیں گے میں تڑپوں گا، میری تڑپ دیکھ کر، اپنے لختے جگر کا بہتا خون دیکھ کر کہیں ہاتھ نہ کانپ جائے، رب نہ ناراض ہو جائے، اس کے حکم کی تابعداری میں خلل نہ واقع ہو جائے، اس لیے مجھے چہرے کے بل لٹاؤ۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں باپ بیٹا تابعدار بن گئے، بیٹا کٹنے کے لیے تیار اور باپ کاٹنے کے لیے تیار، ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا، اب تو کامیاب و کامران ہے، اسماعیل کو بھی بچا لیا، جنت کا تنبہ ذبح کروا دیا اور رہتی دنیا تک کائنات والوں کو بتا دیا کہ تمہاری قربانیاں اس وقت قبول ہوں گی کہ اگر رب العالمین تمہیں بیٹے ذبح کرنے کا حکم دے تو تمہارے عمل میں یہ جرت اور یہ بہادری اور یہ حوصلہ اور یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تو نے جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے، تیرے حکم پہ جانور قربان کر رہے ہیں، اگر تو بیٹے قربان کرنے کا حکم دیتا تو اپنے بیٹوں کو بھی تیرے نام پہ قربان کر دیتے۔ یہ جذبہ ایک قربانی ہے۔ قربانی کی سنت پہ عمل کرنے سے پہلے اپنی زندگی کو دیکھیے، اپنی شب و روز کا محاسبہ کیجئے، اس سے پہلے کہ آپ کی کتاب زندگی کھلے، آپ کو کھول کے سنائی جائے، آپ کو پڑھائی جائے، اس سے پہلے اپنی زندگی کی کتاب کھول کے تنہائی میں اس کو پڑھا کر جو تیرے فیصلے رب کے حکم کے مطابق ہے ان کو زندگی میں لکھتا جا، اور جو تیرے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دے، ان کو مٹا دے، ان پہ توبہ کے قلم پھیر دے، پھر یہ قربانیاں قبول ہوں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رب العالمین کی فرما برداری کرنے کی، اللہ رب العالمین کی تابعداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنا تابعدار اور فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔